جو ریکارڈڈ ورژن سنیں گے ان سے معذرت کہ میں بھول گئی تھی ریکارڈ کرنا کلاس کو شروع میں. خیر، تو جو ایا کا ہے اس کو پہلے لانے کا مقصد اور اس کو ریپیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا. اور ہم ایا کا کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف آپ کی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو کامل اطاعت آ جاتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کی سپردگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کر دینا، اللہ تعالیٰ کی جانب کر دینا. ٹھیک ہے، اور یہ پورے دین کا حل بھی ہے کہ ہم اپنی مکمل اطاعت کریں، اپنا سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں. ٹھیک ہے، اور ایون بلکہ مجھے یہ بات شروع میں کرنی چاہیے تھی، میں نے بہت خوبصورت بات پڑھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورہ فاتحہ کا راز اس آیت کے اندر ہے. رائٹ، تو اس آیت کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور چلیں اب ہم پڑھتے ہیں پوری آیت کو. رائٹ، کہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ہم صرف اور صرف کیا ہوتا ہے. اب نعبدو پہ آ جاتے ہیں. نعبدو کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ میں چھپا رہی تھی ڈیفینیشن کو، نہیں چھپی ہے. جلدی جلدی ٹائپ کریں یا مائکس بھی آن کر کے کہہ سکتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں. بندگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ بندگی کہتے ہیں غلام، مطلب بندہ کہتے ہیں غلام کو، تو بندگی ہوئی غلامی کرنا. رائٹ، اور کوئی اپنا رسپانس دینا چاہیں گے یا ہم آگے چلتے ہیں؟ تو بیسیکلی ہم عبادت کو وہی سمجھتے ہیں بندگی، اور کچھ مشکل الفاظ ہم استعمال کر لیتے ہیں عبادت کے لیے. لیکن آج میں تفسیر پڑھی تھی، تفسیر ابن کثیر، اور وہ ایک کلاسیکل تفسیر ہے. رائٹ، کلاسیکل عربک تفسیر جو کہ بہت پرانے زمانے کی ہے. رائٹ، اور میں اس تفسیر کو پڑھتے ہوئے میرا دل لٹرلی ہل گیا، اور میں نے سوچا کہ ہمیں کون سکھاتا ہے عبادت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ڈیفینیشنز جو ہم لیے بیٹھے ہیں اپنے دماغوں میں، کہ ہم نے اگر اللہ کی عبادت نہیں کی تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، اور عبادت کی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. باقی ہمارے ذہن میں کچھ نہیں رہتا، ہمارے ذہن میں صرف اور صرف یہی 2-3 چیزیں رہ جاتی ہیں. رائٹ، اور جب میں نے وہ ڈیفینیشن پڑھی تو انہوں نے عبادت کی یہ ڈیفینیشن لکھی تھی: محبت، خشوع، خضوع اور خوف کا مجموعہ. اب آپ اس کا نہ صرف آپ ان الفاظ کو غور کریں بلکہ آپ اس الفاظ کے آرڈر کو بھی چیک کریں کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ محبت. اور میں لٹرلی ہل گئی اس لفظ کو پڑھ کے، اور میں حیران ہوئی. میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے لیے اور اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو پتہ نہیں کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے. یہ ایون جب ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہیں ان کے بچپن میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، یہ نہیں کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. رائٹ، ہم محبت کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. وہ ایون اگر ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ریڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں تو تب بھی محبت کہیں بہت اینڈ پہ آتی ہے. رائٹ، ہم محبت کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے جتنا اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ محبت کس طرح کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کروا لیتا ہے. رائٹ، لیکن ہم نے چونکہ محبت کو سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے، اور ہم نے محبت کو بالکل سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم نے خوف کو طاری کیا ہوا ہے، تو ہمارے جو ہے چیزیں خراب ہو رہی ہیں. رائٹ، تو جب میں نے یہ آرڈر پڑھا اس کے بعد سے میں اتنا زیادہ اس چیز کو فیل کر رہی تھی کہ کیا ہم واقعی میں کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ شاید کبھی کہا ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، گناہ ہو گیا، یا یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق کرتے، لیکن ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں جیسا کہ اگر ہم کسی انسان سے دنیا میں محبت کرتے ہو تو ہم ایکسپریس کرتے. رائٹ، اور آج پھر میں نے جب یہ پڑھا اور اس کے بعد جب میں نے کوشش کی کہ میں نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ آئی لو یو، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، تو وہ ایک بہت الگ فیلنگ ہے.
آپ سب کو بھی میں یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ اس ویک کا ہمارا جو ٹاسک ہے نیکسٹ تھرسڈے کی کلاس تک آپ سب نے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہیں، پنجابی میں، اردو میں، انگلش میں، کسی میں بھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ بھی ہم سے اتنی زیادہ محبت کیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں بہت زیادہ محبت، رائٹ؟ ہم ہی ہیں جو اس چیز میں کمی دکھاتے ہیں۔ پھر نیکسٹ چیز آ گئی تھی خشوع، اور ہم نے یہ تو کافی بھاری اردو کا ورڈ ہے، اور ہم بس ایسے لفظوں کو کیا کہتے ہیں پیپرز میں اور مضمونوں میں اور تقریروں میں استعمال کرتے ہیں، ہم ان الفاظ کے معنی پر غور نہیں کرتے۔ تو میں نے خشوع کا مطلب چیک کیا تو وہ اردو کی ڈکشنری میں، تو وہ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی بہت بڑی پرسنالٹی کے روب میں آ کر اس کے سامنے عاجز ہو جانا، اور عاجزی میں بالکل ساکن ہو جانا، رائٹ؟ بالکل سائلنٹ اور بالکل ایسے جیسے کیا کہتے ہیں ایک بہت عاجزی، بہت انکساری آ جاتی ہے نا انسان کے اندر، اور وہ بالکل ایسے ساکن ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے خشوع۔ اور خضوع جو ہے وہ بھی عاجزی کے مطلب میں ہی آتا ہے کہ کسی بڑی پاور کے سامنے عاجز ہو کر گڑ گڑانا، ٹھیک ہے؟ تو خشوع کا ہے کہ آپ ساکن ہو جاؤ، اور خضوع کا ہے کہ آپ گڑ گڑاؤ، رائٹ؟ تو ابھی پہلا لفظ ہے ہمارے پاس محبت، دوسرا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو محسوس کرنا اور اس بڑائی کے او میں آ جانا ہے، مطلب جو انگلش کا ایک ورڈ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی مطلب ایک اس کو محسوس کرنا، اور خضوع جو ہے وہ پھر آ جاتا ہے کہ آپ ان کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اور آخر میں آتا ہے خوف، جس کو ہم لے آئے سب سے پہلے، اور اس کے بعد والوں کو تو ہم نے اسکپ ہی کر دیا، رائٹ؟ آخر میں آ جاتا ہے خوف۔ اور ایون اگر میں تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا رہی ہوں، ٹاپک سے ذرا ہٹ رہی ہوں، لیکن بس اتنی آخری بات بتا دوں کہ اسلام میں نا مطلب جیسے اگر میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بولوں تو بچے کو کیا کہتے ہیں صرف ایک موقع پر مارنے کی پرمیشن ملی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بچہ نماز نہ پڑھے اور اس کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جائے، اور تب ایسی کنڈیشن میں جبکہ ماں باپ نماز کے پابند ہوں اور وہ بچہ ان کو ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، اور 7 سال کی عمر سے ماں باپ بچے کو اپنے ساتھ نماز پڑھوا رہے ہوں، یعنی کہ 3 سال پھر بھی اگر بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور تب بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتا تو اس وقت اس کو مارا جائے، رائٹ؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچپن سے وہ بچہ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، 3 سال سے اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہر نماز کے وقت کوشش کر کے اس سے نماز پڑھواتے ہیں محبت کے ساتھ، کوئی مار، کوئی ڈرانا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ نہیں مانتا اور اس کے بعد جب وہ نمازیں نہیں پڑھتا تو تب وہ خوف کا فیکٹر لانے کی ضرورت ہے کہ بچہ ڈرے گا مجھے مار پڑے گی اگر میں نے نماز نہیں پڑھی، رائٹ؟ تو یہ والا خوف کا فیکٹر تھا، اگر ہم ان کو ریلیٹ کریں تو ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے تعلق میں بھی یہی والا خوف کا فیکٹر تھا کہ اگر ہماری محبت کام نہ کرے، اگر ہماری عاجزی اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دل پر وہ اثر نہ کرے جو کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے دلوں کی سختی کی وجہ سے، تو پھر دلوں میں خوف لانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، رائٹ؟ لیکن ہم تو خیر ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا ایاک نعبد، اس کے بعد ہے ایاک نستعین، اور ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ مدد مانگنا، نستعین، آپ لوگوں کو پتا ہوگا عربی زبان میں مدد کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، سب سے کامن ورڈ نصر، رائٹ؟ مدد کے لیے۔ اس کے علاوہ استعمال ہوتا ہے مساعدہ، اس کے علاوہ استعمال ہوتا ہے ایون مدد کا لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو نستعین ہے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہی کیوں استعمال کیا تو ہم یہ غور کرتے ہیں، نستعین کا روٹ ورڈ ہے عون، ٹھیک ہے؟ اور عون اسے کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ کسی کام کو کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہو اور پھر وہ اس کام کو کرنے میں ناکام ہو جائے، ٹھیک ہے، تو تب وہ کسی سے مدد مانگے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ میں سے کوئی بھی یا ہم میں سے کوئی بھی ہے اور ہم لوگ جو ہیں، بہت ہی فضول مطلب بری ایگزامپل ہے، لیکن جیسے کوئی بندہ ہے اور وہ ایسے سمجھے کہ کسی اونچی جگہ سے گر رہا ہے، اونچائی سے، رائٹ؟ تو وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کرے گا کہ میں نیچے نہ گر جاؤں، اور اس نے ہر ممکن کوشش کر لی پر اس سے واپس اوپر نہیں چڑھا جا رہا، تو ایسے موقع پہ جب وہ کسی سے مدد مانگے گا نا، وہ ہوتی ہے نستعین۔ کیا نستعین ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے؟ جب ہم
बिल्कुल एफर्ट नहीं करते अल्लाह ताला की राह में वक्त लगाने की, हम बिल्कुल एफर्ट नहीं करते अपने गुनाहों को छोड़ने की, हम बिल्कुल एफर्ट नहीं करते नेकियों पर साबित कदम रहने की या नेकियां करने की, और उसके बाद हम अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला आप मेरी मदद कर दें, और फिर हम बैठ के कहें कि अल्लाह ताला तो मदद ही नहीं करते, मैं तो कब से अल्लाह की मदद मांग रहा हूँ। जब आप कोशिश करेंगे और उस कोशिश में नाकाम होंगे, तब अल्लाह ताला की मदद आपके लिए आएगी। गज़वाए बदर में जब सहाबा कराम की अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए से मदद की, राइट, लेकिन उसके लिए वो गज़वाए बदर के मतलब बदर के मकाम तक गए थे, वो घरों में नहीं बैठे थे कि फरिश्ते उनकी जगह लड़ ले। उन्होंने उन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी, उन्होंने नस्ताइन किया था, राइट, कि वो गए बदर के मकाम पर, वो बहुत कम तादाद में थी, कुफार बहुत ज्यादा तादाद में थे, तब उन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगी और तब अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, क्योंकि उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली। हम सिंपली बगैर किसी एफर्ट के अल्लाह ताला से मदद मांगे और एक्सपेक्ट करें कि हम बैठे बैठे ही हमें सब कुछ हासिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा बहुत ज्यादा कोशिश करते वक्त और करके मदद मांगने की जरूरत है। अच्छा, अब ऐसा है कि एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, चले अब हम ना थोड़ा सा, हाँ, हम अब गौर करते हैं इस ऑर्डर पे, राइट। हम अभी कर भी रहे थे कि इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन, राइट। तो अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा है कि अल्लाह ताला हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं और सिर्फ आपसे मदद मांगते हैं। ये क्यों नहीं कहा गया कि सिर्फ आपसे मदद मांगते हैं और सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका बिल्कुल बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखिए, हम इबादत कर रहे हैं और हमने अल्लाह ताला से वादा किया कि अल्लाह ताला आप जो है, आपकी बुजुर्गी को हमने मान लिया और आपको हमने अपना रब मान लिया, तो हम अब आपकी इबादत करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की इबादत हमें बहुत मुश्किल लग रही है, राइट, और हमसे नहीं की जा रही, तो हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि इया का नस्ताइन, हम आपकी मदद मांग रहे हैं। ठीक है। इसी तरह दूसरी मतलब ये कि हमें पहला अहद बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए हम दूसरी जो है वो हम दूसरा अहद मतलब उनसे मदद मांग रहे हैं। इसी तरह एक शेख शारावी रहमतुल्लाह एक जो है आलिम है, वो बहुत खूबसूरती से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज ये है कि हम इंसानों को दुनिया में क्यों भेजा गया है, अल्लाह ताला की इबादत के लिए, राइट। तो हमारा मकसद जो है ना, सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें हमारा मकसद बताया कि हम अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, तो वो हमारा मकसद है। और फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए जो हमें मदद चाहिए होगी उसका तज़किरा है। और वो एक और इसकी दलील भी देते हैं या एक और रीजन भी देते हैं इस ऑर्डर की, और वो रीजन ये है कि नाबुदू में कौन है, मतलब किस मेजर रोल किनका है, अल्लाह ताला का, कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। और नस्ताइन में मेजर रोल क्या है, मेजर काम क्या है, मदद, और वो मदद किसकी होती है, हमारी होती है, राइट। तो ये एक अदब है, ये एक अखलाक है, ये एक मैनर है कि आप अल्लाह ताला से मंसूब चीज का पहले तस्करा कर रहे हैं और अपनी जात से मंसूब चीज का बाद में तस्करा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज है। अच्छा, एक और चीज ये है कि मैंने वो स्किप की, और वो ये है कि इया का, हम आ, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी, ठीक है, सॉरी सॉरी, नाबुदू, हम इबादत करते हैं, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। अगर होता ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मदद मांगता हूँ, तो ये होता इया का आबुदू व इया का अस्ताइन, इस्ताइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन, कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद मांगते हैं। तो देखिए, जब हम नमाज में ये पढ़ रहे होते हैं, तो हम तो एक सिंगल पर्सन है, राइट, तो हम क्यों मजमूई तौर पर बात कर रहे हैं। या जब हम कुरान पढ़े होते हैं, तो हम तो एक एक बंदा इसकी तिलावत कर रहे हैं, तो हम मजमूई तौर पे बात क्यों करें। तो सबसे पहले तो कुछ उलमा इसकी ये रीजन देते हैं कि क्योंकि ये नमाज में पढ़ी जाती है और बाजमात नमाज में इमाम साहब तमाम लोगों की जानिब से बोल रहे होते हैं, तो इसलिए नाबुदू व नस्ताइन का इस्तेमाल किया गया है। और एक और कॉन्सेप्ट भी इसके बारे में है, एक और बात भी कही जाती है और वो बहुत खूबसूरत है कि एक सेकंड,
एक सेकंड दीजिएगा मुझे. हाँ जी, दूसरा मैं कंफ्यूज कर गई थी पॉइंट्स को, मुझसे स्किप हो गया था. दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलते हैं ना, अगरचे हम इमाम वाले कॉन्सेप्ट को साइड पे रख लें, तो वो ये होता है कि हम पूरी दुनिया के इंसानों की जानिब से ये बात अल्लाह ताला को कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इबादत के लायक ज़ात सिर्फ आप ही हैं. इसीलिए हम सभी जो है वादा करते हैं कि हमें आपकी इबादत करनी है. ठीक है, अगरचे बहुत सारे इंसान नहीं करते और बहुत सारे इंसान मदद तलब नहीं करते, लेकिन हम पूरे इंसानों की जानिब से अल्लाह ताला से ये दरखास्त कर रहे होते हैं, राइट. और इसी से हम आप कह सकते हैं कि हमें अपनी पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए, राइट. और तीसरी जो चीज है जो कि बहुत खूबसूरत है वो ये है कि देखें, जब हम अरबी जुबान में ना, जब किसी सिंगुलर चीज के लिए, मतलब किसी वाहिद चीज के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो इस्तेमाल होता है एहतराम में, राइट, ताजीम में, इज्जत देने में. अगर आप लोगों ने अक्सर वो हिंदुस्तानी लोगों की भी उर्दू सुनी होगी, तो वो ये कहते हैं ना, एक बंदा होता है वो कहता है कि हम आ रहे हैं, राइट. वो बहुत ताजीम से बात करते हैं, बहुत इज्जत से बात करते हैं. पर हम तो अपनी आजिजी का जिक्र कर रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि हम सूरह फातिहा में बहुत आजिजी की बात कर रहे हैं. तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि हम ताजीम या एहतराम को देखें. तो उसके मुतालिक कुछ उलमा जो इस थ्योरी पे या इस बात पे बिलीव करते हैं, तो वो उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब मेरे दरबार में तुम लोग गुलाम हो अगरचे, लेकिन जब तुम लोग गुलामी के लिए आए हो ना, तो तुम लोग की बहुत इज्जत है, तुम लोग की बहुत ताजीम है, लिहाजा नाबुदू कह के पुकारो, राइट. और मुझे ये इतनी स्पेशल चीज लगी कि क्या कोई दुनियावी मालिक ऐसा होता है जो अपने गुलाम को इतनी इज्जत बख्शे जितनी अल्लाह ताला हमें बख्श रहे हैं, राइट. तो ये भी एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट था. अच्छा, अब ये सब हो गया. आखिर में जो है हम एक जी डिस्कस करते हैं मदद के बारे में, राइट. मदद जो है, देखिए, जैसे अगर आपको किसी भी चीज में मदद की जरूरत होती है, तो आप किसी खास चीज में मदद मांगते हो ना. जैसे आपका पेन में इंक खत्म हो गई है और आप अपने साथ वाले बंदे को कहोगे कि मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपको पेन चाहिए. आप किसी जगह से गिर रहे हो, वही वो अगर हम गिरने वाली एग्जांपल को देखें कि आप एक जगह से गिर रहे हो और आप कहो कि हेल्प हेल्प, और एक बंदा आए वो आपको पानी की बोतल थमा दे, तो क्या वो एक सेंस बनाएगा? जाहिर है नहीं, राइट. तो क्या है कि जब हम मदद मांग रहे होते हैं ना, तो वो एक मखसूस चीज मांग रहे होते हैं हम मदद के दौरान. लेकिन जब हमने नस्ताइन कहा है, तो हमने किसी खास चीज का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला हमें ये खास चीज चाहिए, नहीं किया, राइट. तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब फिर हम किस चीज की मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला, अगर हमारे जहन में सवाल आए कि हमने तो कुछ चीज स्पेसिफाई नहीं की, तो आप इसको ऐसे देखिए, उलमा उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे एक शख्स बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, वही एग्जाम्पल जो गिरने वाली है, कि जब वो बंदा गिर रहा होगा, राइट, और उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो उस वक्त में वो जब मदद मांगेगा, तो वो ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि मुझे किस चीज में मदद चाहिए. उसको देख के पता चल रहा होगा कि उसको किस चीज की मदद चाहिए, राइट. और दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम मदद मांग रहे होते हैं, तो बहुत शिद्दत की जरूरत जब हमें होती है, जब बहुत शिद्दत से किसी चीज की जरूरत होती है और तब हम मदद मांग रहे होते हैं, तो हमारे अल्फाज कम पड़ जाते हैं, राइट. हम बहुत ज्यादा फसाहत और बलागत के साथ नहीं बोल सकते कि मुझे ये चीज चाहिए और ये चाहिए. हम बस कह रहे होते हैं हेल्प, मदद करें, मेरी मदद, राइट. तो हम अपनी आजिजी का इजहार कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी इबादत करेंगे, लेकिन हम इतने आजिज हैं, हम इतने गुनहगार हैं और हम इतने कमजोर हैं कि हम उसमें मुसलसल मुस्तकिल नाकाम हो रहे हैं, राइट. किसी एक चीज में भी हमारे अंदर बेहतरी नहीं आ रही. अल्लाह ताला, हमें आपकी बहुत मदद चाहिए, राइट, और हर लिहाज से चाहिए. तो ये बेसिकली हमारी जो है इस आयत की पूरी डिटेल थी. और किस कदर जामे, किस 4 अल्फाज के अंदर, 5 अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला ने कितना बड़ा, आप कह लें कि हमारा मुकम्मल दीन आ चुका है इस पूरी इस आयत के अंदर, राइट. तो बस ये है कि हमने इसमें शिर्क से बेजारी दिखाई है. हमने इवन जब इया का नाबुदू हमने कहा है, तो हमने शिर्क से बेजारी दिखाई है कि हम अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगे. और जब हम इया का नस्ताइन कह रहे हैं, तो हमने खुद
اپنی صلاحیتوں کو بھی کہا ہے کہ ہماری صلاحیتیں کسی کام کی نہیں ہے، صرف اللہ کی مدد چاہیے. اور یہ ہمارے لیے ایک دعا کا انداز بھی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک بیلنسڈ انسان بننا ہے، جو کہ نہ ہم نے وہ والے لوگ بننا ہے جو ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کو کہیں بس مدد کر دیں کچھ نہ کرے. نہیں، ہم نے محنت کرنی ہے، رائٹ، نستعین میں آ رہا ہے. اور دوسری جانب سے ہم نے بالکل وہ بھی نہیں ہو جانا کہ ہم محنت کریں اور ہم کہیں میں تو کیا کہتے ہیں سیلف میڈ بندہ ہوں، یا میری ہی محنت تھی اور میری ہی ایفرٹ تھی جس کا مجھے صلہ مل رہا ہے. نہیں، ہمیں کریڈٹ جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کو دینا ہے کہ میں نے کام تو کیا، میں نے کوشش تو کی، پر مدد اللہ کی تھی لہٰذا میں کامیاب ہوا ہوں، رائٹ. تو یہ ہماری آج کی آیت تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہمارا ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے تو ہم مختصر سے دعا کریں گے. لیکن ایک آخری بات میں آپ سے کر لوں کہ آپ لوگوں نے اب سے میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک پوچھوں گی بھی کہ آپ لوگوں نے اپنا یہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے کہ آپ کو ان سے محبت ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس کو بہت غور کر کے پڑھنا ہے. اور اس کے لیے بہترین ریمائنڈر جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اسٹکی نوٹ لیں یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا لیں اور اس کو ٹیپ لگا کے اپنی جائے نماز پہ لکھ دیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہے ہر نماز کے بعد. اور آپ سورہ فاتحہ پر غور جائے نماز کیونکہ زمین پہ بچتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لکھیں، آپ صرف یہ لکھ دیں کہ محبت کا اظہار، رائٹ. تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہے. اور سورہ فاتحہ پر غور یہ لکھ دیں 2 الفاظ اور اپنی جائے نماز پہ لگا دیں تاکہ آپ کو ہر نماز پڑھتے ہوئے یاد آئے، رائٹ. ٹھیک ہے، یہیں پہ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اتنے مبارک مہینے میں اتنے مبارک کلام کی اتنی مبارک آیت پڑھنے کا موقع دیا، توفیق دی، اس کو سمجھنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کی محبت اور آپ کے رحم کی اور ہمیں کیا کسی دلیل کی ضرورت ہو سکتی ہے جتنا کچھ آپ نے ہمارے لیے کر لیا ہے. پر اللہ تعالیٰ ہم اپنی کمزوری، اپنی عاجزی، اپنے نکمے پن کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی، اتنی توفیق ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم کامیاب ہوں گے، کہ ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم آپ کے بندے بننا چاہتے ہیں، آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں. ہم پہچانے جانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ہم پہچانے جانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ ہم اپنے زور پہ تو کبھی بھی اس کام میں کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ بہت نکمے ہیں، بہت کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کے صراط مستقیم پہ چلا دیجئے، ہمیں پکڑ کے نیکی کے رستے پہ چلا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ کے گناہوں سے بچا لیجئے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت کروڑوں درود و سلام آپ کے پیارے محبوب پر، جن کے توسط سے، جن کے وسیلے سے ہمیں ان خوبصورت آیات کو پڑھنے کا موقع ملا، ان کو سمجھنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درود و سلام. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.